کے ساتھ میں ہوں سزین جہان خان۔ ایک طرف تو پاکستان تحریک انصاف کی مشکلات میں گزرتے لمحے اضافہ ہوتا جا رہا ہے، دوسری طرف پارٹی کے اندر کے کچھ اختلافات بھی اب کھل کر سامنے آ رہے ہیں۔ گزشتہ روز بانی چیئرمین پی ٹی آئی کی اہلیہ بشریٰ بی بی نے ڈی چوک کے احتجاج کے حوالے سے ان پر لگنے والے تمام الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ احتجاج کے روز وہ رات 12 بجے تک ڈی چوک میں موجود تھیں اور سب انہیں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے۔ ناظرین، بانی چیئرمین پی ٹی آئی کی غیر موجودگی میں پارٹی میں قیادت کا فقدان شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی کے اندرونی اختلافات اور آنے والے وقت میں سیاسی حکمت عملی کے حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما شیر افضل مروت صاحب۔ مروت صاحب، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ سر، پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ پی ٹی آئی کا اصل ترجمان کون ہے؟ بشریٰ بی بی، علیمہ خانم، آپ کا سوشل میڈیا ہینڈلر فواد چودھری؟ کیونکہ جس کو دیکھو وہ عمران خان صاحب کو کوٹ کر کے روز ایک نیا بیان دے دیتے ہیں۔ میرا خیال ہے بڑی کنفیوژن پیدا ہو رہی ہے اور بہت ساری چیزوں پہ اب ہمیں سیکٹری انفارمیشن جو ہیں وہ بیسیکلی آفیشیل ترجمان ہیں، اور ایسے سوالات جو تنازعات کو جنم دے، میرا خیال ہے ایسے سوالات کے جوابات دینے سے مجھ سمیت سب کو پرہیز کرنا چاہیے۔ تو اب پارٹی کو کس کو سننا چاہیے؟ بشریٰ بی بی کے احکامات کو، علیمہ بی بی کے احکامات کو، کس کو؟ کیونکہ کنفیوژن نظر آ رہی ہے لیڈرشپ میں بھی، خان صاحب کے ورڈز میں بھی، ہر جگہ پہ ایک نہ ایک کنفیوژن ہے۔ اب میرا خیال ہے احکامات صرف خان کے ہوتے ہیں، خان صاحب کے، اور خان کی احکامات کی تعمیل ہوتی ہیں، اور یہ بشریٰ بی بی اور علیمہ خانم یہ سب جو ہیں خان کے احکامات کی تعمیل میں تقویت دینے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو سر، کل علیمہ بی بی نے فرمایا کہ جب احتجاج کی کال دی گئی تو اس وقت حکومت بہت گھبرا گئی اور انہوں نے ایک آفر دی کہ سنجانی پر بیٹھ جائیں، خان صاحب کو 20 دن کے اندر باہر لے آئیں گے۔ تو یہ ایک اچھی آفر تھی، اس کو کیوں نہیں ایکسیپٹ کیا گیا؟ دیکھیں، یہ علیمہ آپا کی بیان کو آپ کوٹ کر رہی ہیں۔ جی، میرا خیال ہے کہ اب وہی ایک محاورہ ہے نا کہ سام نکل گیا لکیر پیٹنے سے کیا فائدہ۔ اب تو جو ہو گیا وہ اب اس کا جواب جو ہے ریاست اور حکومت کو دینا ہوگا کہ گولی کیوں چلائی۔ سر، علیمہ بی بی فائنل کارڈ کا ذکر کرتی ہیں، خان صاحب کی طرف سے سول نافرمانی کی بات ہوتی ہے، اور اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ میرا خیال ہے سول نافرمانی پہ ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ خان صاحب نے اندیا دیا ہے، لیکن پارٹی جو ہے اس کے سیاق و سباق، اس کے جو ہیں قواعد و ضوابط یا کیا پیرامیٹرز ہوں گے اور کیا سکوپ ہوگا، یہ ڈیسائیڈ تو سر، ایک طرف سے آپ کی ایک کمیٹی بھی بنتی ہے جو کہ مذاکرات کرے گی، تو پھر یہ تو کنفیوژن آ گیا نا کہ بی بی نے کہا کہ جی سول نافرمانی اور آخری کارڈ، خان صاحب نے سول نافرمانی کا کہہ دیا، پھر ایک کمیٹی بھی بن گئی، تو پھر مذاکرات کس سے ہوں گے؟ میرا خیال ہے کمیٹی تو بنی ہے، ایک مستقل باڈی ہونی چاہیے، کیونکہ ڈائیلاگ جو ہیں وہ حتمی حل جو ہیں وہ ڈائیلاگ کے تھرو ہوگا۔ ٹھیک ہے، لیکن ڈائیلاگ تبھی ہوتے ہیں جب فریقین جو ہیں ایک دوسرے کا زور محسوس کرتے ہیں۔ اب اس وقت جب احتجاج کی کال ہوئی تھی تو مذاکرات کے لیے یہ بیٹھ گئے تھے، اور اب یہ تبھی بیٹھیں گے جب احتجاج کی دوبارہ کال ہوگی۔ فی الوقت جو ہیں یہ جو کمیٹی بنی ہے، مجھے نظر نہیں آ رہا ہے کہ ہم امیڈیٹلی جو ہیں مذاکرات میں انگیج کر سکتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو یا گورنمنٹ کو، کیونکہ ابھی تو جنازے آ رہے ہیں، فاتح ہو رہی ہیں، گھروں میں میتیں ہیں، پی ٹی آئی سوگ بنا رہی ہے۔ ایسے سوگ کے عالم میں ورکرز شاید بڑے ان کے جذبات مجروح ہوں گے اگر قیادت جو ہے مذاکرات کی طرف فی الوقت جاتی ہیں۔ تھوڑا سا وقت گزرنے کے بعد یہ شاید ممکن ہو۔ سر، ایک فارمولہ تجویز کیا محترم فواد چودھری صاحب نے کہ ایک قومی حکومت بنائی جائے بانی پی ٹی آئی سے ڈائریکٹ مذاکرات کر کے، یہ اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ قومی حکومت اگر بنانی ہوتی پیپل پارٹی کے ساتھ ہم بنا لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، قومی حکومت پھر یہ نون کے ساتھ بیٹھنا، جو جن کے ہاتھوں پہ ہمارے ورکرز کے خون کے داغ ہیں، اب میرا خیال ہے گولیاں چلا کے لاشیں گرا کے ہم بہت دور نکل آئے ہیں۔ اب اس کا واحد حل یہ ہے کہ جن کی میتیں گھروں میں گئی ہیں ان کو خون بہا دیا جائے، تب ہی کہیں جا کے آگے بیٹھک کی بات ہو سکتی ہے۔ تو سر، یہی تو تضاد آ رہا ہے کہ مطلب فواد چودھری صاحب نے ایک یہ فارمولہ دے دیا، بانی پی ٹی آئی کو کوٹ کر کے کسی نے کوئی فارمولہ دے دیا، تو اس طرح تو کنفیوژن رہے گی اور پارٹی کے جو لوگ ہیں، جیالے ہیں، وہ بھی پریشان ہیں۔ تجاویزیں آئیں گی مختلف قسم کی، لیکن ابھی دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو جلسہ پشاور میں ہو رہا ہے،
اس میں شاید امید ہے کہ آئندہ کا لائحہ عمل مل جائے گا. تو آپ کو لگتا ہے کہ فیوچر میں اگر کوئی قومی حکومت بنائی گئی تو آپ لوگ پیپلز پارٹی کی طرف زیادہ ٹلٹ دکھائیں گے؟ نہیں، قومی حکومت سے تو مراد یہ ہوتی ہے نا کہ تمام پارٹیاں اس میں شامل ہوں. صحیح ہو گیا. تو جی سر اگر مشترکہ وزیر اعظم لانا ہو تو پی ٹی آئی کا ووٹ کیا مولانا صاحب کے حق میں ہوگا یا حکومت کے حق میں ہوگا؟ نہیں، میری ذاتی رائے ہے مولانا صاحب پی ٹی آئی کے ساتھ ان کے مراسم اچھے ہیں، قیادت جو ہیں وہ اچھا ذکر کرتی ہیں، لیکن اگر بات ووٹ دینے تک آ گئی ہے تو خود انہوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیا 26ویں آئینی ترمیم پہ، حکومت کے ساتھ مل گئے. میرا خیال نہیں ہے کہ پی ٹی آئی میجارٹی جو ہیں پارلیمان میں ہونے کے باوجود کسی اور کو جو ہے وزارت عظمیٰ کا ووٹ دے گی. جب بھی مینڈیٹ ریکور ہوگا، چاہے عدالتوں کے تھرو ہو، چاہے سیاسی اسٹرگل کے تھرو ہو، لیکن پی ٹی آئی حکومت خود بنائے گی. تو سر یہ جو 26 نومبر کو ہوا اس میں ایک یہ تاثر ہے کہ پی ٹی آئی کی جو قیادت تھی وہ جیالوں کو چھوڑ کے بھاگ گئی. بشرا بی بی نے کہا میں 12 بجے تک اکیلی تھی، میں تنہا تھی. گنڈا پور صاحب کے اوپر پہلے ہی الزامات ہیں کہ جی وہ پہلے بھی غائب ہو جاتے ہیں، دوبارہ غائب ہو گئے. تو یہ اتنے کنفیوژن، اتنا اکیلا چھوڑ دینا، کسی کو تنہا چھوڑ دینا. اور پھر گنڈا پور صاحب نے ایک تردید بھی کر دی بی بی کے بیان پہ کہ میں تو انہی کے ساتھ تھا. پھر ویڈیو بھی ہمارے پاس ایک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گنڈا پور صاحب اول سے لے کر آخر تک بشرا بی بی صاحبہ کے ساتھ تھے. اور جب یہ ان پہ اٹیک ہوا، فائرنگ ہوئی، ان کو اغوا کرنے کی کوشش کی گئی، راستے میں 3 دفعہ اٹیک ہوا، منال کے پاس پھر اٹیک ہوا، ان کی گاڑیوں کو ٹکریں ماری گئی، گنڈا پور صاحب کی 3 گاڑیاں جو ہیں وہ کباڑ بن گئی. یہ میرا خیال ہے کہ گنڈا پور صاحب ہی کی توفیل ہیں کہ ہم ایک بہت بڑی پریشانی سے اور ایمبیرسمنٹ سے بچ گئے. ورنہ میرا خیال نہیں ہے کہ یہ قافلہ بالخصوص بی بی صاحبہ کا قافلہ جو ہے بخیر و عافیت جو ہے کے پی میں داخل ہوتا، اور یہ اکٹھے یہاں سے گئے مانسیرا سے اگلے دن جو ہے ہیلی کاپٹر میں جو ہیں وہ پشاور گئے. تو سر پھر اس طرح کا بیان دے کے جیسے بی بی نے فرمایا کہ ڈی چوک پر مجھے اکیلا چھوڑ دیا گیا، تو کیا بی بی کے اس بیان سے کوئی اختلافات، وہ کیا مطلب اختلافات پیدا کرنا چاہ رہی ہیں؟ نہیں، میرا خیال نہیں ہے کہ وہ اختلافات پیدا کرنا چاہتی ہیں. وہ جس وقت گولیاں چل رہی تھی، ورکر بھاگ رہے تھے، تو یہ چیخ کے علی امین خان کو کہہ رہی تھی کہ ورکروں کو روکیں. میرا خیال ہے ان کے اشارہ ان ورکرز کی طرف ہیں جو گولیوں کی وجہ سے جو ہیں اپنی جان بچانے کے لیے بھاگے. باقی قیادت جو ہیں کے پی کے وزراء عمر ایوب خان، علی امین خان جو ہیں، علی امین خان نے تو اپنی جان پہ کھیل کے اس کو گولیوں کی تڑتڑاہٹ میں اس گاڑی سے نکالا، دوسری گاڑی میں شفٹ کیا، اور پھر جس انداز میں جس طریقے سے یہ نکلے ہیں وہ پوری داستان جو ہے وہ بڑی گوشتربا ہے. لیکن سر داستانیں الگ الگ آ رہی ہیں. عمر ایوب صاحب حامد میر صاحب کے شعب میں کچھ اور فرماتے ہیں، گنڈا پور صاحب کچھ اور کہتے ہیں، بشرا بی بی کچھ اور کہتی ہیں. تو کوئی اختلاف نہیں ہے عمر ایوب خان اور علی امین خان اسٹیٹمنٹ میں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم 3 گھنٹے تک ڈی چوک کھڑے رہے، انہوں نے حامد میر صاحب کو کہا. یہ درست ہے، ٹھیک ہے، صحیح. آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ ٹھیک فرما رہے ہیں؟ ہاں بالکل. تو سر ابھی بشرا بی بی جو ہیں وہ کل 4 سدہ گئی اور انہوں نے جو شہید تھے ان کی فیملی کو کروڑ روپے دیے. یہ کس کیپیسٹی میں انہوں نے دی؟ نہیں، پروونشل گورنمنٹ نے اناؤنسمنٹ کی تھی نا. نہیں، بشرا بی بی کی کیا کیپیسٹی تھی؟ وہ کیپیسٹی چونکہ گورنمنٹ بنی، اپنا عمران خان جو ہیں ان کے توفیل بنی ہیں، تو عمران خان کی حکومت ہے کے پی میں، ان کی زوجہ گھر جاتی ہے. ٹھیک ہے. جس طرح نواز شریف کی جو حیثیت ہے تنور چیک کر رہے تھے، تو چونکہ ان کی بیٹی وزیر اعلیٰ تھی، صحیح، تو اسی طرح جو ہیں بشرا بی بی بھی گئی ہیں اور بڑا ایک نیک کام کیا ہے کہ ورثاء کے ساتھ انہوں نے تعزیت کی. ٹھیک. سر ابھی یہ جو ایک بل کا ایشو چل رہا ہے مولانا فضل الرحمان کا مدرسہ بل، اس پہ اگر مولانا صاحب پی ٹی آئی سے رابطہ کریں گے تو آپ لوگوں کا کیا سٹانس ہوگا؟ میرا خیال ہے رابطے کی ضرورت نہیں پڑے گی ان کو. اچھا. کیونکہ وہ بل جو ہیں وہ اس پہ اگری کر چکے ہیں، پیپل پارٹی، نون، جمعیت. یہ 26ویں آئینی ترمیم کے ساتھ ایک کنڈیشنلٹی تھی ان کی. ٹھیک ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اس کو روکنے کے پیچھے وجہ شاید یہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ساری دنیا کو پتہ لگ جائے کہ میں نے کروایا ہے. تو وہ سیاسی کریڈٹ کے لیے جو ہیں یہ شوشہ چھوڑا گیا ہے. صحیح. سر ابھی 9 مئی کا ایشو ہو گیا، 26 نومبر کا ہو گیا. جو ہمارے شاہ محمود قریشی صاحب ہیں انہوں نے بھی گلہ کیا کہ جی پارٹی سے کوئی ملنے ہی نہیں آیا، یاسمین راشد صاحبہ سے بھی کوئی ملنے نہیں گیا. تو آپ لوگ اپنے جیالوں کو یا جو آپ کے سیاسی قیدی ہیں ان کو اگر آپ اس طرح بے یار و مددگار چھوڑ دیں گے تو یہ باقیوں پہ برا امپریشن جائے گا. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، اور ہماری یہ کمزوری ہے اور قیادت کا فرض ہے
کہ اس ایشو کو ایڈریس کریں. یہ بیچارے جیل میں پڑے ہیں, رل رہے ہیں, کم از کم دادرسی یہ تو ہو جائے گی نا کہ کسی نے ہمارا پوچھا. تو آپ کو لگتا ہے کہ جی مجھے لگتا ہے, بلکہ خان صاحب کے نوٹس میں لاؤں گا بھی یہ. صحیح ہے سر. اب پی ٹی آئی کا اگلا کیا پلان ہوگا؟ سول نافرمانی ہوگی یا کوئی کارڈ جو ابھی رہتا ہے وہ ہوگا؟ کیا مطلب آپ کو لگتا ہے کہ کوئی صحیح پلان اب آگے ہونے جا رہا ہے؟ سول نافرمانی کہیں دیا خان صاحب نے دیے ہیں, اب اس پہ ڈسکس کریں گے, پروز اینڈ کانس دیکھیں گے, کیا نقصانات ہیں, کیا فوائد ہیں. لیکن اگر خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے تو ہماری کمیٹیز جو ہیں اس کو جو ہے ڈسکس کر کے اس کے بعد کوئی ایک ویو ہے جو میں دے سکوں گا. اور مجھے ذاتی طور پہ یہ لگ رہا ہے کہ پشاور کے جلسے کے بعد یہ موٹیویشن ہماری جاری رہے گی, اور ہم شاید خان کو نکالنے کے لیے اور اپنے ورکرز کی رہائی کے لیے ہمیں پھر احتجاج کے لیے نکلنا ہو, دوبارہ احتجاج کے, اور وہ بھی مڈ جنوری کے بعد ہی ممکن. اتنے بڑے کریک ڈاؤن کے بعد بھی آپ کو لگتا ہے؟ تو کریک ڈاؤن کا یہ مطلب ہے کہ پھر تو اگر اس کریک ڈاؤن کو آپ مان لیں تو پھر تو پاکستان میں کوئی احتجاج آئندہ کرے گا ہی نہیں کہ گولی چلے گی. لیکن سر پھر لیڈرز بھی تو اس وقت موجود نہیں تھے نا, وہاں پہ ورکرز اکیلے تھے, اس وقت کوئی بھی نہیں تھا. 8 بجے کے بعد کسی کو نہیں دیکھا گیا, کسی لیڈر کی گاڑی وہاں پہ نہیں تھی. نہیں 8 بجے کے بعد تو بجلی نہیں تھی, انہیں بجلی بند کر دی تھی, تاریخی تھی. لیکن ورکرز کا یہ گلہ آیا کہ جی ہمیں تو کوئی انسٹرکشن ہی نہیں آ رہی تھی, کنٹینر کی لائٹیں بند ہو گئی تھیں, ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا. کنٹینر کو انہوں نے جلایا, بجلیاں ساری انہوں نے بند کی, تاک کے گولیاں سنیپر نے چلائی. لیڈر سارے مینیز ایم پی ایز موجود تھے, اور علی امین خان تھے, عمر ایوب خان تھے, کے پی کے تقریباً سارے وزراء موجود تھے. لیکن ہم نے بیرسٹر گوہر کو نہیں دیکھا وہاں. بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں وہ میرا خیال ہے پارٹی پالیسی تھی کہ چیئرمین صاحب جو ہیں وہ کیونکہ پارٹی کے سمبل ہیں اور وہ کوئی ایسے مسائل حالات سے نہ گزریں تو ان کو جو ہیں یہ ریکمینڈ کیا گیا تھا کہ وہ ذرا اس سے پرہیز کریں. ٹھیک ہے سر. ابھی آپ لوگوں کا یہ 9 مئی کے مقدمات کا کیس بھی لگ گیا ہے سپریم کورٹ میں, کیا فیصلہ آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ؟ میرا خیال ہے کہ اب مقدموں کے فیصلے جو ہیں, آپ خود وکیل ہیں, آپ کو اچھی طرح ادراک ہے کہ اب آج کل کے حالات میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ بینچ میں کون کون ہے. مقدمات کی میرٹ جو ہیں وہ اب اتنی کنسیڈریشن نہیں ہوتی ہیں. البتہ سپریم کورٹ, لیکن سر معذرت پہلے بھی یہی دیکھا جاتا تھا کہ بینچ میں کون کون ہے. ابھی جو ہے سپریم کورٹ جو ریکنسٹیٹیوٹ ہوئی ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے تناظر میں, یہ پہلی دفعہ ہم دیکھیں گے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. پاکستان کو ضرورت ہے انصاف کی. اگر انصاف بھی جس طرح بتدریج ہمارے معاشرے سے ختم ہو رہا ہے, اور اگر اس کا تدارک نہیں کیا گیا اور سپریم کورٹ پہ سب سے زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے, تو اگر انصاف جو ہیں وہ ان حالات میں جس طرح یہ پامالی انسانی حقوق کی ہو رہی ہے, یہ قتل عام عین سپریم کورٹ کے سامنے کیا گیا, یہ لوگوں کی لاشیں گھروں کو جا رہی ہے, ملزم ریاست ہے, تو ان حالات میں سپریم کورٹ کی ڈیوٹی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو سر اگر عدالت عظمیٰ سے آپ کو انصاف نہ ملا, خدا نہ خواستہ, تو کیا سپریم کورٹ کے باہر احتجاج ہو سکتا ہے؟ نہیں, اس سے احتجاج کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ کہنا کہ جی یہ طاقت جو ہیں, جو لوگ طاقت کے سرچشمے ہوتے ہیں, کامیابی ان کے پیر چنتی ہیں, ایسا نہیں ہوتا ہے. اور یہ پاکستان ہے. آج جو طاقت کے سرچشمے بنے ہوئے ہیں, پل کی دیر لگتی ہیں, یا اللہ کی امر آئے, یا پھر پاکستان کی یہ جو انتہائی انسرٹن ہسٹری ہے سیاست کی, اور یہ سب پہ آبی رہی ہے, جرنیلوں پہ بھی رہی ہے, سیاستدانوں پہ بھی رہی ہے, تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا ہے کہ کل کیا ہوگا. تو لہٰذا یہ کہنا کہ جی سپریم کورٹ, یہ ساری چیزیں خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہیں جب دباؤ ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو دباؤ آپ کو کیا لگتا ہے کس کی طرف سے ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے. ٹھیک ہو گیا. تو پھر اسٹیبلشمنٹ سے اگر مذاکرات کرنے ہیں تو آپ کا جو سوشل میڈیا ایکس ہینڈلر ہے وہ تو فل ٹائم اسٹیبلشمنٹ پہ ہی تنقید کر رہا ہے. اب میرا خیال ہے یہ اس حد تک جو ہے پارٹی کو فیصلہ کرنا ہوگا, کیونکہ یہ ہمارا بیانیہ کیا ہے, ہم کس حد تک تنقید کرنا چاہیے کسی پر بھی, اداروں پہ یا سیاستدانوں پہ, یہ تعین پارٹی نے کرنا ہوگا. اور سوشل میڈیا کو یا ہمارے جو سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں ان کو پارٹی کے پالیسی کو فالو کرنا ہوگا. تو سر فیوچر میں آپ بشرا بی بی, علیمہ بی بی, پارٹی کے لیڈرز, ان سب کو اگر ایک پیج پہ لے آئیں
اسٹیک ہولڈر سب ایک پیج پہ آ جائے تو پھر پارٹی کا کیا فیوچر ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ ہماری پارٹی میں کوئی اتحاد کا ایشو ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ پارٹی جو ہے عمران خان ہے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا جتنے بھی ہیں کوئی خان کے ساتھ یا خان کے کاز یا خان کے پالیسی یا خان کے احکامات کے ساتھ جو ہے تصادم اختیار نہیں کر سکتا ہے، نہ ان کے اہل خانہ نہ ان کے لیڈرز. تو لہٰذا خان جو ہیں وہ بیسیکلی پارٹی چلاتے ہیں، اور یہ ہمیشہ خان کے ہی فیصلے ہوتے ہیں. یہ جو بھی ہے، جو یہ فیلیور جو ہیں لیڈرشپ کو ایٹریبیوٹ ہوتی ہے، یہ ہو گیا لیڈرشپ نے یہ کر دیا، فیصلے وہ ہوتے ہیں جو خان صاحب اپروو کر کے پھر امپلیمنٹیشن کے لیے دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. بہت بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. ناظرین یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک کے بعد سیاسی گفتگو جاری رہے گی. ویلکم بیک ناظرین. مدارس ریفارمز بل کو لے کر حکومت اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان دنیا بڑھنے لگی ہیں. مدارس کی رجسٹریشن کے بل پر صدر کی جانب سے دستخط نہ کرنے کے معاملے پر مولانا نے حکومت کو 8 دسمبر کی ڈیڈ لائن دے رکھی ہے. حکومت اور مولانا کے درمیان معاملات طے پا جائیں گے یا پھر یہ دوریاں مزید بڑھنے جا رہی ہیں؟ اس سب پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں JUIF کے سینئر رہنما کامران مرتضیٰ صاحب. کامران صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. سر بتائیے گا کہ آج مولانا صاحب نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم مدارس کی رجسٹریشن کروانا چاہتے ہیں لیکن ریاست سے تصادم نہیں چاہتے. مولانا صاحب کا شکوہ حکومت سے ہے یا ریاست سے؟ حکومت میں شامل جماعتیں تو وہ یقین دہانی کروا رہی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ ان کی بھی سمت جو ہے نا وہ سب کی علیحدہ علیحدہ ہے. ابھی میں نے ایک وزیر صاحب کا سٹیٹمنٹ دیکھا ہے، وہ کسی اور طرف ہے. وزیر اعظم صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں، ان کے مشیر اور کچھ کہہ رہے ہیں، بلاول صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں، اور کوئی اور حضرات کچھ اور کہہ رہے ہیں. یہ شاید پتہ نہیں ان کی سمتیں بھی 10 ہیں. سر مولانا صاحب کی ابھی میٹنگ ہوئی فیصل وابڈا صاحب کے ساتھ، تو فیصل وابڈا صاحب کس کی ترجمانی کر رہے تھے اور کیا وہ کوئی خاص پیغام لے کر آئے تھے؟ دیکھیے مجھے نہیں پتا کہ فیصل واڈا صاحب کس کی ترجمانی کرتے ہیں. میرے لیے تو ایک کولیگ ہیں، سینیٹر ہے اور میرے دوست ہیں، اور یہ مجھے نہیں پتا کہ کسی کا پیغام تھا یا کسی کوئی ہماری جو ہے نا اس میں اپنا ڈیپتھ چیک کرنی تھی کسی چیز کی. میں یہ نہیں کہہ سکتا، مگر میرے لیے تو محترم ہے اور دوستی کے حوالے سے آئے تھے. ان کا چائے پینا چاہتے ہیں مولانا صاحب کے ساتھ. میں نے ان کو کہا کہ آئیں تشریف لائیں، مولانا صاحب چائے حاضر ہے ہر وقت. تو انہوں نے سر چائے پر کن موضوعات پر بات ہوئی؟ سیاسی موضوع ظاہر ہے وہ بھی سیاسی آدمی ہے اور سیاسی موضوع پہ بات ہونی ہے نا. سیاسی موضوعات پہ بات ہوئی تھی. سر فیصل وابڈا صاحب نے مولانا صاحب سے ایک ذکر کیا کہ بانی PTI عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے، تو اس پر آپ لوگ کیا سوچتے ہیں کہ کیا واقعی ایسی بات ہے؟ دیکھیے ہمارے علم میں نہیں ہے. اگر ان کو کوئی وہ مجھ سے تو کم از کم زیادہ با علم ہے، اور اگر وہ ایسا کہتے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوگی، مگر میرا علم نہیں ہے ایسا. کو میں تو عمران خان صاحب سے میری ایسی کوئی ڈائریکٹ ملاقات نہیں ہے. سر انہوں نے آپ کے ساتھ پریس کانفرنس میں بھی یہ ذکر کیا تھا، تو میں صرف اس لیے جاننا چاہ رہی ہوں. وہ کہتے ہیں، وہ یقیناً کہتے ہیں، مگر وہ دیکھیے ایک شخص ایک دوست جو کچھ کہتا ہے وہ ان کے علم کے مطابق درست ہوگا، مگر میرے علم میں نہیں ہے یہ بات. صحیح. سر آپ نے گزشتہ دنوں ایک پروگرام میں کہا کہ 1 مہینے سے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان مذاکرات چل رہے ہیں. کل وزیر اعظم صاحب نے فون کال بھی کر دی، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کی ایسی کیا مجبوری ہے کہ ابھی تک سگنیچر انہوں نے نہیں کیے؟ دیکھیے سگنیچرز کرنے کا معاملہ تو 10 دن تک محدود ہوتا ہے، اور اعتراضات جو ہوتے ہیں وہ ایک دفعہ لگائے جاتے ہیں. ایک اعتراض لگا، وہ ریموو ہو گیا، اور اس کو آنسر جب کر دیا پھر وہ بعد میں ڈراپ ہو گیا. پھر 10 دن سے زیادہ معاملہ رکھا گیا، تو 10 دن سے زیادہ جب معاملہ رکھا جائے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ قانون بن گیا. اس کے بعد اچانک ایک شام میں، ایک اچھی شام میں جو ہے بلاول تشریف لائے اور ہماری آپس میں بڑی اچھی گفتگو ہوئی، اور اس گفتگو کے بعد جو ہے نا اچانک یہ لیک کر دیا گیا کہ جی یہ صدر صاحب نے سائن نہیں کیے اور واپس پارلیمان کو بھجوا دیا ہے سرٹن آبزرویشنز لگا کے. اور اب بلاول بھی اس میں لکھا ہوا ہے اس خبر میں کہ اب بلاول بھی کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ بڑی عجیب بات تھی کہ ہمارے لیے. سر اس آپ کے کو بعد جو پیغام رسانی ہوئی ہے وہ بھی وہ مختلف سمتیں ظاہر کرتی ہے. ابھی 2 منٹ پہلے میں نے چودھری سالک صاحب کا جو ہے نا ایک وہ دیکھا ہے، وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں. تو یہ گورنمنٹ کے اندر جو ہے نا وہ میرا خیال ہم آہنگی نہیں ہے.
کوئی کسی کی نمائندگی کرتا ہے، کوئی کسی اور کی نمائندگی کرتا ہے، یہ پتہ نہیں کیا معاملات ہے۔ تو سر کیونکہ آپ نے کہا کہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ابھی بھی اس بات پہ قائم ہے کہ آپ کے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے؟ دھوکہ تو چلیں آپ اس کو دھوکہ نہ کہیے، آپ کہیں کہ آپ کے ساتھ ایک وعدہ ہوا، آپ اس کو، اور جنہوں نے وعدہ کیا انہوں نے تو ووٹ دے دیا، مگر جب سائن کی باری آئی تو سائن نہیں ہوا، تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ دھوکہ نہیں تو کچھ اور بتائیے، کوئی اور اچھے سے الفاظ ہیں، ہم کہیں گے چلیں وعدہ ایفا نہیں ہوا، یہ کہہ لیتے ہیں۔ تو سر یہ دھوکے بار بار جے یو آئی کے ساتھ ہو رہے ہیں، پہلے پی ٹی آئی نے 26ویں آئینی ترمیم پر دھوکہ دیا، ابھی نون لیگ نے اور پیپلز پارٹی نے بھی دھوکہ دے دیا، تو کیوں جے یو آئی کو اس طرح سمجھا جا رہا ہے کہ اس جماعت کو بار بار دھوکہ دے دیں؟ نہیں، ہم نے کب کہا کہ پی ٹی آئی نے دھوکہ دیا؟ پی ٹی آئی کو ہم نے اعتماد میں دیا، پی ٹی آئی کو ہم نے خود کہا کہ آپ ووٹ نہ دیں، آپ بھلے، ہم ووٹ دینے جا رہے ہیں ہمارا، مگر ایک ایک شخص پہ ہم نے اعتماد میں لیا۔ ایون جس وقت طارر صاحب اپنے لیگز پہ تھے اور سینٹ میں بل پیش کر رہے تھے 26 امینڈمنٹ کا، اس وقت بھی میں اور اپوزیشن لیڈر مسلسل رابطے میں تھے، میں ان کی چیمبر میں گیا تھا، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ 2 منٹ کے لیے آ جائیے، اور پھر جو انہوں نے 2 باتیں کی ہیں اس میں ایک اعتراض اس وقت بھی جو ہے نا ان سے طاہر صاحب سے میں نے ریڈریس کروایا، اس کو ٹھیک کروایا، اس کا ایک رہ یہ گیا سر تھا میں نے باقی۔ دھوکے کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ 26ویں آئینی ترمیم پر وہ آپ لوگوں کے ساتھ پورے ایگری ہو گئے اور پھر آل آف سڈن ان لوگوں نے اپنا سٹانس بدل دیا۔ نہیں، وہ ان کی مرضی ہے کہ انہوں نے سٹانس بدلا، مگر ان کو جب وہ گئے تھے اپنا بانی پی ٹی آئی کے پاس، تو اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر ان کی اپنی کوئی مسائل تھے، تو پھر مولانا نے ان کو کہا تھا کہ آپ بھلے ووٹ نہ دیں، آپ ووٹ نہیں دینا چاہتے ہیں، ہم آپ کو مشکل میں نہیں ڈالتے، مگر ہم نے اپنی اخلاقی ذمہ داری پوری کی ہے۔ گو کہ اپوزیشن کی بڑی پارٹی وہ تھے، اپوزیشن لیڈر وہ ہیں، یہ سارا کچھ کام جو ہے باقی اپوزیشن کو لے کے چلنے کا کام جو شاید ان کا تھا، مگر مولانا ساتھ لے کے ان کو چلے اور آخر تک چلیں، آخری لمحے تک ہم چلیں۔ سر قومی حکومت کی بار بار باتیں ہو رہی ہیں، اس پر آپ کیا کہیں گے کہ یہ فارمولہ وقت کی ضرورت ہے؟ یہ حکومت چل نہیں پا رہی، یہ تو سب کو نظر آ رہا ہے، اور یہ حکومت جو ہے نا وہ ویسے بھی ایک عجیب چونچوں کا مربع ہے، اور اس میں ساتھ ساتھ آپ نے اگر پی ٹی آئی کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے معاملات میں، جے یو آئی کے بھی گریوینسز ہیں، تو پھر سارا جو ہے نا کوئی ایسا جو ہے نا سسٹم بنایا جائے جس میں اگلے الیکشن کی تاریخ کا تعین ہو، اور اس وقت تک قومی حکومت کی طور پہ معاملات کو چلایا جائے، تو یہ کوئی برا آئیڈیا نہیں ہوگا، سر میری ذاتی یہ جو رائے میں۔ سسٹم ہوگا یہ آئین قانون جو پاکستان کا ہے اس کے مطابق ہوگا؟ قومی حکومت کا کانسیپٹ نہیں ہے، مگر حکومت کا کانسیپٹ ہے، اس کو یہ اسمبلی ووٹ کرے اور اس کو پھر اس کو کنٹینیو کرے، اور درمیان میں یہ جو کیئر ٹیکر والی پاک ہے، یہ کانسٹیٹیوشن میں اس کو نکالنا ہوگا۔ کیئر ٹیکر پرفارم کرنے میں ہمیشہ ناکام رہے ہیں، اور کیئر ٹیکر جو ہے نا وجہ ڈسپیوٹ ہے، کیونکہ وہ کہیں اور سے انسٹرکشنز لیتے ہیں اور کہیں کسی اور کے نمائندے ہوتے ہیں۔ سر آپ کی پی ٹی آئی سے قومی حکومت کے بارے میں کوئی بات ہوئی ہے؟ کیونکہ وہ تو مذاکرات کرنے کو گورنمنٹ کے ساتھ تو تیار نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کرنے کو تیار ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے نا وہ کوئی مطلب آئیڈیل بات نہیں ہوگی جن کے ساتھ وہ کہتے ہیں ہم، اور اسٹیبلشمنٹ جو ان کا ہاتھ بار بار جھٹکتی ہے، دو کہ ان سائڈ میرا خیال ہے کوئی مذاکرات ہے بھی، تو اس سے بہتر ہے کہ وہ تمام سیاسی پارٹیاں گورنمنٹ کے ساتھ، گورنمنٹ کے نام پہ نہ کریں، تمام سیاسی پارٹیاں بیٹھ جائیں، اور میں نے تجویز پیش کی تھی کہ مولانا اس میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، مگر شاید اس میں کوئی پازیٹیو جو ہے نا رسپانس نہیں لیکن آیا سر ہے یہ پی ٹی دیکھیں آئی کہ کا۔ وہ تو امن قائم کرنے کے لیے اے پی سی میں بھی نہیں جا رہے، جبکہ صوبہ جل رہا ہے، آپ ان کو کیسے بٹھائیں گے اکٹھے؟ دیکھیے وہاں پہ وہ متحارب ہیں، وہ آپس میں وہ اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے، وہ گورنر صاحب اور گنڈا پور صاحب جو ہے وہ آپس میں کزنز بھی ہیں، رشتہ دار ہیں دونوں، گورنر صاحب اور وزیر اعلیٰ صاحب، مگر سٹل جو ہے نا وہ بہت جو ہے نا ان کے درمیان تلخی ہے، اس طرح سے نہیں بیٹھا جا سکتا، مگر تمام پارٹیاں جو ہے نا ملکی سطح پہ بیٹھ کے اس وقت یہ ضرورت ہے کہ وہ بیٹھ جائیں اور معاملات کے لیے کوئی ایسا راستہ نکالیں جس میں ون ون تو سر سچویشن بن یہ جائے۔ کہنا درست ہوگا کہ یہ جو ملکی سیاستدان ہیں یہ امن کے لیے نہیں بیٹھ رہے لیکن یہ اقتدار کے لیے بیٹھ جائیں گے؟ نہیں، یہ اس میں امن بھی آئے گا، اقتدار جو ہے نا وہ کسی سیاستدان کا یہ گالی تو بنا لی ہے، ویسے اقتدار تو آج تک کسی سیاستدان کو اگر ملا بھی ہے تو وہ بے اختیار ملا ہے، تو وہ امن اور باقی سارے ملکی مسائل جو ہے وہ سیاستدان ہی بیٹھ کے حل کر پائیں گے، اس طرح سے جو ہے وہ سیاستدانوں کی تضییق نہیں ہونی چاہیے۔ سر آپ لوگوں کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے یہ غیر مقبول ہے،
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا تبدیلیاں لے کے آئیں کہ یہ حکومت جو ہے اس کی مقبولیت میں تھوڑا اضافہ ہو جائے؟ یہ تو حکومت کو چاہیے. ویسے چلیں آپ بتائیے کہ یہ مقبول حکومت ہے, یہ اس کی نہیں سر, کوئی ذرا کوئی کوئی کیا باہر تو کرے, کوئی نکل کے چہرے دیکھیں. تبدیل کیے جائیں, کوئی نئی حکمت عملی لائی جائے. دیکھیے یہ غیر مقبول حکومتیں اس وقت ہوتی ہیں جب وہ عوام کی اصل نمائندہ نہیں ہوتی ہیں, وہ الیکشن کے نتیجے میں نہیں آتی ہیں, انتظام کے نتیجے میں آتی ہیں. یہ انتظام چھوڑ دیا جائے, لوگوں کو اپنے فیصلے خود کرنے دیے جائیں. لوگ اپنے فیصلے جب خود کریں گے تو معاملات درست ہونے کی طرف چل پڑیں گے, کیونکہ وہ عوام کے حقیقی نمائندے ہوں گے. سر گزشتہ دنوں ایک نجی پروگرام میں آپ نے محترم بلاول زرداری صاحب کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ اگر ملک کی گاڑی کا نظام یا اسٹیئرنگ جو ہے وہ بلاول صاحب کے ہاتھ میں دے دیا جائے تو وہ اچھے انسان ثابت ہوں گے. کیا آپ اب بھی ایسا سوچتے ہیں؟ میں نے یہ نہیں کہا تھا, میرا کلپ نکال کے دیکھ لیجیے. میں نے یہ کہا تھا کہ بلاول اچھے آدمی ہیں. میں نے یہ اسٹیئرنگ دے کسی کے ہاتھ میں اسٹیئرنگ دلانے والا میں کون ہوں؟ اسٹیئرنگ دے تو جو ہے وہ جب پارٹیز اگر بیٹھ جائیں اور اس کے بعد جو ہے وہ طے ہو جائے ان کے درمیان, وہ بلاول بھی ہو سکتے ہیں, وہ کوئی اور دوست بھی ہو سکتے ہیں. مطلب یہ کوئی ایک راستہ ہو سکتا ہے کہ ہم آپس میں جو ہے وہ کسی ایک جگہ پہ بیٹھنے کے قابل ہو جائیں. اور اسٹیئرنگ تو ظاہر ہے پھر کسی نے ساتھ لینا ہی ہوگا, وہ کوئی بھی ہو. وہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بلاول ہو. بلاول کو اچھا کہنا, بلاول اچھا ہے. تو سر اگر یہ قومی حکومت بنتی ہے تو محترم بلاول صاحب آپ کو قبول ہوں گے؟ دیکھیے میں کون ہوتا ہوں کہ قبول یا نہ قبول کرنے والا. میں تو خود ووٹ دیتے ہوئے پارٹی کی پالیسی کا پابند ہوں. پارٹی مجھے کہہ دے گی آپ نے ووٹ دینا ہے, اور جس کو دینا ہے میں نے صرف اسی کو ووٹ دینا. پارٹی اگر کہہ دے آپ نے ووٹ کا استعمال بالکل نہیں کرنا تو میں نے ویسے ہی کرنا ہے. تو یہ میں اس طرح کے فیصلے نہیں کرنے کے قابل. یہ فیصلے پارٹی کرتی ہے اور پارٹی کے ادارے کرتے ہیں. تو سر کیا آپ بھی پی ٹی آئی کی طرح احتجاج کریں گے یا کوئی حکمت عملی اختیار کریں گے؟ کیونکہ 8 دسمبر تک کا ایک ٹائم دیا گیا تھا, تو کل 8 دسمبر ہے. ہاں کل گزرنے دیجئے. یہ فیصلے بھی ہمارے پارٹی کے ادارے کرتے ہیں. مولانا مشاورت کریں گے پارٹی کے اداروں سے, پارٹی کے دوستوں سے. وہ مشاورت جو ہے وہ باہمی پشاور میں بھی ہو سکتی ہے, وہ ٹیلیفونکلی بھی ہو سکتی ہے. دن مولانا پروگرام دیں گے. یہ بڑی بات ہے اور اس میں پروگرام مولانا خود ہی دیں گے. کامران مرتضیٰ صاحب آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. ناظرین یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک سے واپس آئیں گے اور بات کریں گے کرنٹ ایشو جو کہ وی پی این کا ہے. ویلکم بیک ناظرین. اب بات کریں گے پاکستان کے آئی ٹی سیکٹر کی. ناظرین حال ہی میں حکومت نے غیر قانونی وی پی اینز کو بلاک کیا تھا, جس کے بعد آئی ٹی سیکٹر سے جڑے کاروبار میں نقصان اور مشکلات کا سامنا دیکھنے میں آ رہا تھا. لیکن اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے فری لانسرز کے لیے وی پی این رجسٹریشن کی نئی سہولت متعارف کروا دی ہے. فری لانسرز اس سہولت کو استعمال کرتے ہوئے موبائل نمبرز کے ذریعے وی پی این رجسٹریشن کروا سکیں گے. یہ سہولت کتنی اہم ہے اور کیا اس سہولت کے بعد آئی ٹی سیکٹر سے جڑے کاروبار میں روز کی بنیاد پر ہونے والے نقصان سے بچا جا سکتا ہے؟ اس سب پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں آئی ٹی ایکسپرٹ کمل چیمہ. میم بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کمل صاحب بتائیے گا کہ وی پی این کا ایک بڑا ایشو چلا ہوا ہے, مطلب وی پی این کے اوپر ہم کب سے سنتے آ رہے ہیں, کبھی غیر شرعی ہو جاتا ہے, کبھی وی پی این کی رجسٹریشن پہ مسئلہ آ جاتا ہے. تو اس پہ تھوڑا بریفنگ دیجیے گا, کیونکہ جو ہمارے فری لانسرز ہیں ان کو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ابھی تو میرا خیال ہے کہ وی پی اینز کو فی الحال بلاک نہیں کیا گیا. یہ کہا جا رہا تھا کہ نومبر 30 تک وی پی اینز بلاک ہو جائیں گے, جو کہ میرا خیال ہے کہ ابھی تک نہیں ہو سکے. اس وجہ سے کہ جس طرح کا پروسیس بتایا گیا تھا وہ بالکل امپریکٹیکل پروسیس تھا, اور اس پروسیس کے تھرو جو ہے وہ بہت بڑا نقصان ہونا تھا ہماری اکانومی کو اور فری لانسرز کو. دیکھیں پاکستان میں 35 لاکھ فری لانسرز ہیں, اور جو کہا جا رہا تھا وہ یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ سب جو ہے وہ پیڈ وی پی این لیں, وی پی این سے ایک سروس لیں جس سے وہ ایک اسٹیٹک آئی پی ایڈریس خریدیں. پہلی بات تو یہ کہ 35 لاکھ اسٹیٹک آئی پی ایڈریسز تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتے دنیا میں, کیونکہ آئی پی کور کی جو اسپیس ہے وہ ویسے ہی ڈپلیٹ ہو رہی ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ ایک جو اسٹیٹک آئی پی ایڈریس ملتا بھی ہے وہ کافی مہنگا ہوتا ہے, اور فری لانسرز جو ہے جن کی تھوڑی سی انکم ہے وہ اسٹیٹک آئی پی ایڈریس نہیں افورڈ کر سکتے, نہیں خرید سکتے. دوسرا یہ کہ ان کے ملٹیپل کلائنٹس ہوتے ہیں, ایک کلائنٹ تو ہوتا نہیں.
بہت سارے ان کے ایسے کلائنٹس ہوتے ہیں جو کہ اپنا وی پی این، اور یہ صرف فری لانسرس کے لیے نا، ریموٹ ورکرس کے لیے بھی ہے، اور ریموٹ ورکرز آلسو میک اپ اے لارج پارٹ آف آر ورک فورس، جو کہ امریکہ میں یا کینیڈا میں کسی کمپنی میں کام کر رہے ہیں اور ان کے سرورز کو ایکسیس کرتے ہیں تھرو وی پی این. یہ جو ریموٹ ورک ہوتا ہے یہ ہو ہی اس طرح سکتا ہے کہ جو بڑی کمپنیز ہوتی ہیں وہ اپنے امپلائیز کو کسی بھی طرح جہاں کہیں بھی وہ دنیا میں ہیں ان کو ریموٹلی ایکسیس کرنے دیتی ہیں اپنے ڈیٹا سینٹرز تھرو وی پی این، کیونکہ وی پی این سے جو ان کا ڈیٹا ہے وہ انکرپٹ ہو جاتا ہے، وہ ایک پرائیویٹ ہو جاتا ہے. کوئی بھی انٹرنیٹ، دیکھیں انٹرنیٹ تو اوپن جگہ ہے نا، انٹرنیٹ پہ تو کوئی بھی ان کا ڈیٹا چوری کر سکتا ہے، اس کو دیکھ سکتا ہے، سنف کر سکتا ہے، اسپائی کر سکتا ہے. تو یہ وی پی این جب استعمال کرتے ہیں تو کیونکہ وہ ڈیٹا پرائیویٹ ہو جاتا ہے اور انکرپٹ ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے ریموٹ ورک پاسبل ہوتا ہے، اس کی وجہ سے یہ فری لانسنگ پاسبل ہوتی ہے. اگر وی پی این نہ ہوتا تو ہر ایک کو آفس جانا پڑتا، ہر ایک کو، وہ پھر کسی اور ملک میں نہ کام ہو سکتا، ہر ایک کو جو ہے وہ اس کمپنی میں جا کے اس کے آفس میں بیٹھ کے کام کرنا پڑتا. تو یہ وی پی این ہی ہے جس کی وجہ سے یہ ریموٹ ورکنگ کا فینومینا جو ہے یہ پاسبل ہے. تو یہ کمپنیز جو ہیں یہ اپنا وی پی این دیتی ہیں، ان کے اپنے وی پی اینز ہوتے ہیں، یہ اپنے وی پی این کے تھرو کہتی ہیں اپنے ریموٹ ورکرز کو کہ ہمارے ڈیٹا سینٹر سے کنیکٹ ہو جاؤ. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو بڑی کمپنیز ہیں یہ اپنا وی پی این پاکستانی گورنمنٹ کے ساتھ رجسٹر تو نہیں کرائیں گی، تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ اپنا وی پی این پاکستانی گورنمنٹ کے ساتھ رجسٹر کرائیں. تو یہ بہت ہی امپریکٹیکل سا ایک سولوشن تھا کہ جو یہ وی پی این رجسٹریشن والا جو پروسیس تھا اس طرح ہوگا نہیں. ٹھیک ہے، تو آپ اس کو کہہ رہی ہیں کہ یہ ایک امپریکٹیکل ہے. اب مجھے ایک اور چیز بتائیے گا کہ آج پی ٹی اے کی طرف سے ایک اور سہولت دے دی گئی کہ جی فری لانسرز اپنے سیل فون نمبر کے اوپر رجسٹریشن کرا لیں. جس وقت رجسٹریشن ہوگی وی پی این کی، مطلب اگر مجھے کریکٹ کیجیے گا، تو اس سے آپ جو ایکٹیویٹی کریں گے وہ مانیٹر ہوگی. جب مانیٹر ہوگی آپ کی ایوری ایکٹیویٹی، تو پھر آپ کا پریویسی کا کانسیپٹ کہاں گیا، آپ کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ کہاں گیا؟ ڈو یو تھنک اس سے ہماری جو پریویسی ہے وہ بریچ ہوگی؟ دیکھیں وی پی این اگر آپ نے کسی تھرڈ کمپنی سے لیا ہوا ہے تو آپ پرائیویسی آپ کی رہے گی، کیونکہ آپ کوئی بھی اس وی پی این میں انکرپشن ہوتی ہے نا، تو وی پی این کو کوئی بھی اس کے اندر جا کے جھانک نہیں سکتا کہ کیا ہے ڈیٹا، انلیس کہ وہ وی پی این خود ہو، مطلب وی پی این ان کا اپنا ہو، تب وہ کر سکتے ہیں. جو کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی لوکل کمپنیز ہیں وہ اپنا وی پی این بنا لیں اور وہ لوکل وی پی اینس کے تھرو ہی ایکسیس ہو. مگر ابھی جو باہر کی کمپنیز ہیں جن کا وی پی این ہے، اس کو کوئی بھی فائر وال کو اس طرح سے، اگر ان کی اچھی انکرپشن ہے تو ان کے اندر دیکھا نہیں جا سکتا. یہ جو رجسٹریشن کا پروسیس ہے یہ اسی لیے ہو رہا ہے کہ بھئی یہ پتہ چل جائے کہ کون کون لوگ وی پی این یوز کر رہے ہیں، کون سا وی پی این یوز کر رہے ہیں. مگر ابھی جو نیا پی ٹی اے کا رول آیا ہے مجھے اس کا پتہ نہیں، اس کی ڈیٹیلز نہیں پتہ، تو میں اس کے بارے میں زیادہ بات نہیں کر سکتی. مگر فون نمبر اگر کوئی رجسٹر کرا بھی لے تو یہ ٹریک نہیں ہو سکتا کہ وہ کہاں سے، اس کا مجھے فائدہ سمجھ نہیں آ رہا، کیونکہ اس سے انہیں کچھ بھی نہیں ملے گا. یہ نہیں اسے ٹریک ہو سکتا کہ اگر وہ فون نمبر لیٹس سے، وہ تو بہت سارے لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جی میرا یہ فون نمبر ہے، میں فری لانسر میں یوز کر رہا ہوں، اس کا مطلب ہے کیا وہ اس فون پہ وی پی این یوز کرنا الاؤ کر دیں گے، باقی سارے فونز پہ بلاک ہو جائے گا؟ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس کا مقصد کیا ہے، اور مجھے آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دس رائٹ ناؤ کہ میں اس پہ کامنٹ نہیں کر سکتی زیادہ. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو آئی ٹی کا کاروبار ہے وہ وی پی این کی وجہ سے متاثر ہو رہا ہے؟ دیکھیں آئی ٹی کا جو فری لانسنگ اور ریموٹ ورک ہوتا ہے وہ ہوتا ہی وی پی این کی وجہ سے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اگر وی پی این نہ ہو تو وہ کوئی بھی انٹرنیٹ پہ اپنا کام نہیں لوگوں کو اس طرح سے کھلا دے دے گا. تو آپ کیا کہیں گی اس بارے میں کہ جو موجودہ حکومت ہے وہ اس وقت سچویشن کو مس ہینڈل کر رہی ہے؟ دیکھیں یہ جو پورا پروسیس انہوں نے کہا تھا کہ رجسٹریشن کرا لیں اور اسٹیٹک آئی پی ایڈریس لیں اور اس طرح سے رجسٹریشن ہو جائے، یہ پاسبل نہیں ہے اس طرح سے کرنا. اس کو آئی ڈونٹ تھنک کہ دس از پاسبل، دس از ناٹ پریکٹیکل، اور اس سے ملک میں آئی ٹی ایکسپورٹ انکم کا بہت زیادہ نقصان ہوگا. کمل صاحبہ بتائیے گا، جو آئے دن انٹرنیٹ کی سپیڈ کا مسئلہ بن جاتا ہے یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ کس وجہ سے ہوتا ہے، مگر میں یہ ضرور کہہ سکتی ہوں کہ یہ جس وجہ سے بھی ہوتا ہے یہ بہت بڑا پرابلم ہے. مطلب دیکھیں پوری ساری اکانومی، صرف آئی ٹی ایکسپورٹ انکم کی یہاں پہ بات نہیں ہے، آپ کی ای کامرس کی بہت ساری کمپنیز ہیں، آپ کی لوجسٹک کی کمپنیز ہیں، آپ کی یہ بائکیا ساری جو کمپنیز ہیں جو گوگل میپس کے اوپر چلتی ہیں، جو لوکیشن سروسز کو یوز کرتی ہیں، وہ کچھ بھی نہیں چل سکے گا اگر آپ انٹرنیٹ میں ایشوز کریٹ کریں گے. انٹرنیٹ جو ہے وہ آپ کی اس وقت بزنس کا بیک بون ہے. نارمل بزنسز کا بھی، جو آئی ٹی کے بزنسز نہیں ہیں وہ بھی انٹرنیٹ پہ ریلائی کرتے ہیں، ان کا بھی بیک بون ہے. تو جب اگر انٹرنیٹ میں مسئلہ آئے گا تو انٹرنیٹ از ناٹ اے گڈ ٹو ہیو اینی مور، انٹرنیٹ از دا بیک بون آف بزنس. تو آپ پوری اکانومی کے اندر مسئلہ کریٹ کر رہے ہیں.
تو اب مجھے تھوڑا سا بریفنگ دیجیے گا کہ کیا ہم اس وقت 4G پہ 2G پہ چل رہے ہیں، کیونکہ جو دوسرے ممالک ہیں ان کے جیز تو ہم سے کہیں زیادہ بڑھ گئے ہیں. دیکھیں، کہنے کو تو ہمارے پاس 4G ہے، اور کہنے کو تو ہماری جو پینیٹریشن ہے 4G کی وہ کافی زیادہ ہے، کافی اچھی پینیٹریشن ہے. اور وہ اس وجہ سے ہے کیونکہ پاکستان ایک ہائیلی ڈینسلی پاپولیٹڈ ملک ہے. ٹھیک ہے، مطلب ایک چھوٹے ایریا کے اندر زیادہ پاپولیشن ہے. تو اگر میں آپ کو صرف کمرشلی سمجھاؤں یہ تو جو ٹیلکو کمپنیز ہوتی ہیں جہاں پہ زیادہ ڈینس پاپولیشن ہوتی ہے، جہاں پہ انہیں زیادہ پیئنگ سبسکرائبرز مل سکتے ہیں، وہاں پہ وہ اپنا نیٹ ورک بچھا دیتی ہیں. اب کیونکہ پاکستان میں چھوٹے ایریا میں زیادہ پاپولیشن، اب دیکھیں کراچی میں 22 ملین لوگ ہیں، ایک صرف کراچی جیسے ایریا میں. آسٹریلیا میں 22 ملین لوگ ہیں، پورے آسٹریلیا میں. ٹھیک ہے، مطلب آسٹریلیا کا سائز امریکہ جتنا ہے، اور پورے آسٹریلیا میں 22 ملین، وچ مینس کہ کمرشلی وائبل نہیں ہے کہ پورے آسٹریلیا کے اندر 4G اویلیبل ہو، کیونکہ بہت اسپارس پاپولیشن ہے نا، ان کو کمرشل سینس ہی نہیں ہے بنتی کہ وہ ہر جگہ 4G ڈال دیں. مگر پاکستان میں 4G کی پینیٹریشن کافی اچھی ہے، جو کہ ٹیلکو کمپنیز نے کی بھی ہے کیونکہ کمرشل سینس بنتا ہے. مگر ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ اس 4G کے اوپر پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے، جو بھی کہا جاتا ہے جی نیشنل سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے اس کو بند کر دیا جاتا ہے، اس پہ تھروٹلنگ شروع ہو جاتی ہے، آئے دن وہ بند ہوتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ٹیلکو کمپنیز کا ایشو نہیں ہے یہ کہ 4G تو ہے اویلیبل، مگر اس کو بند کر دیا جاتا ہے، یہ پرابلم ہے. صحیح. تو ایک چیز اور بھی ہے کہ ہم فائر وال کا بہت ذکر سن رہے ہیں پچھلے کچھ مہینوں میں. یہ فائر وال کیا ہے، تھوڑا یہ بھی ہمیں سمجھا دیں. دیکھیں، فائر وال جنرلی کیا ہوتی ہے؟ فائر وال ایک ایسا ڈیوائس ہوتا ہے، اگر بڑا نیٹ ورک ہو تو اس کے اندر فزیکل ڈیوائس ہوتا ہے، چھوٹی چیزوں کے لیے وہ سافٹ ویئر ہوتا ہے. مگر اگر آپ کنٹری وائڈ بات کریں تو ڈیوائس ہوتا ہے، بڑا ہارڈ ویئر ہوتا ہے، جو کہ آپ یہ دیکھ سکتا ہے کہ آپ کا جو پیکٹ ہے، جو بھی وہ کہاں سے آ رہا ہے، کس نے بھیجا ہے، سورس IP، سورس میک دیکھ سکتا ہے، پھر دیکھ سکتا ہے کہاں جا رہا ہے. کچھ فائر وال کے اندر اور طرح کی کیپیبلٹیز ڈال دی جاتی ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ڈیپ پیکٹ انسپیکشن ڈال دی جاتی ہے، اور چیزیں ڈال دی جاتی ہیں جس سے وہ صرف یہ نہیں دیکھتے کہ پیکٹ کہاں سے آ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، وہ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس پیکٹ کا کانٹینٹ کیا ہے، مطلب کہ اس کے اندر کیا ہے. اگر وہ ٹریفک جو ہے وہ ایک خاص طرح کی انکرپٹڈ نہیں ہے، جیسے جو VPN سے ہو جاتی ہے، یا واٹس ایپ، کچھ ایسی اپلیکیشنز ہوتی ہیں جن کی ٹریفک اس طرح کی انکرپٹڈ ہوتی ہے کہ اس کو فائر وال نہیں دیکھ سکتی، مگر یا DPI نہیں دیکھ سکتا. مگر کچھ ایسی اور اپلیکیشنز ہوتی ہیں جس کی کانٹینٹ کو دیکھا جا سکتا ہے، تو وہ پھر اس کانٹینٹ کو دیکھ کے اس کے بیسس پہ بھی ڈیسیشن کر سکتا ہے کہ یہ کانٹینٹ الاؤ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، ایکسیکٹرا. میں نے کچھ لوگوں کو یہ کہتے سنا کہ جی یوٹیوب پہ ہمارے چینل پہ فائر وال لگا دی گئی ہے، جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ ہمارے چینلز نہیں دیکھ پا رہے. تو یہ بھی فائر وال کیا کر سکتی ہے کہ آپ کوئی بھی کانٹینٹ جو ہے اس کے اوپر ایک بلاکیج لگا دیں؟ بالکل کر سکتی ہے. وہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ رولز لگا کے کہ اگر سرٹن چیزیں جو ہے وہ سرٹن کہاں سے اوریجنیٹ ہو رہی ہے، کیا اس کے کی ورڈز ہیں، کیا اس کا کانٹینٹ ہے، اس کے بیسس پہ آپ ڈفرینٹ ایپلیکیشنز کے اندر ڈفرینٹ کانٹینٹ بلاک کر سکتے ہیں. آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ واٹس ایپ پہ کافی دفعہ چیزیں بلاک ہو جاتی ہیں، مطلب کہ میڈیا بلاک ہو جاتا ہے، یا آپ کی پکچرز بلاک ہو جاتی ہیں، یا آپ کی جو اٹیچمنٹس ہوتی ہیں، وائس نوٹس ہوتے ہیں، بلاک ہو جاتے ہیں. وہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ڈفرینٹ جو اپلیکیشنز ہیں اس کے اندر سرٹن میڈیا ٹائپ وہ کوئی اس طرح کا ڈیوائس بلاک کر سکتا ہے. کمل صاحبہ، آپ کو لگتا ہے کہ حکومت یہ ساری سچویشن ہینڈل کرنے میں ناکام ہو گئی ہے؟ فائر وال ہو گیا، VPN ہو گیا، انٹرنیٹ سپیڈ ہو گئی. دیکھیں، جب فائر وال حکومت کا رائٹ ہے، نیشنل سیکیورٹی کے بہت سارے ملک فائر والز لگاتے ہیں، اور ڈفرینٹ سائبر اٹیکس کو روکنے کے لیے فائر والز لگتی ہیں. صرف گزارش یہ ہوتی ہے کہ جب کبھی کسی ملک میں فائر وال لگتی ہے تو ان کا پورا انٹرنیٹ تو نہیں بیٹھتا، اور جب بھی وہ جو بھی نیشنل سیکیورٹی کی چیزیں ہوتی ہیں ان کو کرنے کے لیے جو بھی اقدامات اٹھائے جاتے ہیں، اس سے انٹرنیٹ بلاک نہیں ہوتا، اس سے اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے وہ بلاک نہیں ہوتی. تو اس کو اس طرح سے کرنا چاہیے کہ تھوڑی زیادہ محنت کر کے صحیح طریقے سے جو چیزیں ہیں، جو سیکیورٹی ہے، وہ اس کو صرف بیڈ جو کانٹینٹ ہے یا ملیشیس کانٹینٹ ہے صرف اس کو بلاک کرنا چاہیے. یہ صحیح طریقہ نہیں ہوتا کہ ہر چیز کو بلاک کر دیا جائے. ٹولز کو بلاک کرنا از نیور دا آنسر. ٹھیک ہے. اب کیونکہ آپ IT ایکسپرٹ ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا پہ اگر کوئی فیک نیوز آ جاتی ہے تو وہ اتنا اسپریڈ کر جاتی ہے کہ لوگ اس کو حقیقت سمجھنے لگ جاتے ہیں.
تو کیا کوئی ایسی چیز ہے جو اس فیک نیوز کو روک سکے یا اپلوڈ نہ ہونے دے، یا اگر وہ اتنی اسپریڈ ہو چکی ہے تو وہ سب ہر جگہ سے، ہر پلیٹ فارم سے ڈیلیٹ ہو جائے؟ یہ بہت مشکل ہے، اور وہ اس لیے مشکل ہے کیونکہ یہ سوشل میڈیا کمپنیز کو ہم کنٹرول نہیں، یہ ہماری کمپنیز نہیں ہیں، یہ ویسٹرن کمپنیز ہیں. لیکن چائنا نے اس کو اس طرح سے کنٹرول کیا ہے کہ چائنا نے یہ جتنی بھی کمپنیز ہیں وہ ان کی اپنی کمپنیز ہیں، ان کی اکانومی از ناٹ ڈپینڈنٹ آن ویسٹرن سوشل میڈیا. آور اکانومی ویری مچ از ڈپینڈنٹ آن ویسٹرن سوشل میڈیا، اور کیونکہ ان کمپنیز کو ہم نہیں کنٹرول کر سکتے، نہ کہ ہماری پولیٹیکل پاور اتنی ہے کہ ہم ان کو انفلوئنس کر سکیں، ہم ان کو انفلوئنس بھی نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے اس کے اندر سے سرٹن چیزیں بلاک کرنا ہمارے لیے مشکل ہے. سرٹن چیزیں کنٹرول کرنا، یا جب وہ آ جاتی ہیں تو ان کو ڈیلیٹ کرنا جو ہے وہ مشکل ہے، جس کی یہ ہوتا ہے کہ پھر ہماری گورنمنٹس جو ہیں وہ پورا سب کچھ ہی بلاک کر دیتی ہیں، تو وہ بھی حل نہیں ہے. کمل صاحبہ، آپ کے ایکسپرٹ اوپینین کا بہت شکریہ. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اور سیاسی موضوع پر دوبارہ بات کریں گے. اللہ حافظ.